ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. نظر کا جو ذوق ہے نا وہ بلند نہیں ہے. گھٹیا سوچ آپ کہہ سکتے ہیں. بعض لوگوں کا ذوق بلند ہوتا ہے, بعض کا ذوق. بھائی لوگ کہتے ہیں نا کھانے میں آپ کا ذوق کیا ہے, آپ بول دو پکوڑے شوق سے کھاتا ہوں, تو ذوق عقل جو ہے, کھانے کا جو ذوق ہے وہ بلند بولو نہیں آج کل کے عرف میں, ورنہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے پکوڑے شوق سے کھانا. انڈے والا برگر شوق سے کھاتے ہیں, یہ زنگر برگر شوق سے کھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں انڈے والا بلند, آپ کا ذوق غریبوں والا ہے. تو میں کئی بار جیسے جانا ہوتا ہے نا مچھلی خریدنے, تو وہاں نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں. ہمیں تو ابھی تک بھی تجربہ نہیں ہے خرید کے جتنا بھی کھا لیں, ہمیں کھانے سے مطلب ہوتا ہے. قسموں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے, پتہ نہیں آنگڑا مچھی ہے, بانگڑا مچھی ہے, کون سی ہے. ہم بولتے ہیں اچھی والی دے دے بھائی بس. لیکن جو مچھلی کھانے کے جن کو ذوق ہے, جو حقیقت میں مچھلی کھانے والے ہیں, ان کو درجنوں قسموں کے نام بھی پتہ ہوتے ہیں. دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں تازہ ہے, باسی ہے, فریش ہے, 2 نمبر مال ہے, 1 نمبر مال ہے. پکانے کے درجنوں طریقے بھی پتہ ہیں ان کو. یہ میں ذوق نظر کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ شاعر کا مطلب کیا ہے. پھر مچھلی میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس شعر کو سمجھنے میں مزہ آئے گا. تو جو مچھلی کھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں کھاتے جس طرح وہ لوگ کھاتے ہیں جو کھانے والے نہیں ہیں, کبھی کبھار کھا لیتے ہیں. وہ درجنوں قسم کی ڈشیں بناتے ہیں مچھلی کی. تو آپ اگر ان سے کہیں یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیسے بنا رہے ہو, تو وہ کہے گا تم مچھلی کھانے کا ذوق ہے کچھ, کبھی مچھلی کھائی بھی ہے؟ تو آپ کہو گے ہاں کھائی ہے. کہہ رہے یہ اس کو کھانا نہیں کہتے, مچھلی کھانے والے نہیں ہو. آپ کھا لیتے ہو, کھانے والے نہیں ہو. بریانی کا جو ذوق ہے, جو کراچی اور حیدرآباد میں اور انڈیا میں ہے, پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں. اب بریانی کھانے کا جس کو ذوق ہو, پنجاب میں اس کو بریانی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملے گی. بریانی کیونکہ ان کو بریانی کا ذوق نہیں ہے, لہذا وہ بریانی کے نام پہ مختلف قسم کی چیزیں ہمیں کھلا دیتے ہیں. یہ بریانی, ہم بھی ایمان بالغیب لا کے بریانی دل خوش کرنے کے لیے میں نیت کرتا ہوں بریانی کھانے کی, کھا لی بھئی خوش ہو جائے گا. ہر میں پتہ ہے وہ بریانی نہیں. سعودی عرب میں ہوٹل ہیں, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے پاکستانی بریانی دستیاب ہے, لیکن ہوتی نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں بھائی تم بریانی کھانے والے لوگوں میں سے نہیں ہو. جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں, یہ تو دل خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں, ان کو بریانی چاہیے, بریانی. تو ہر چیز کا ایک ذوق ہوتا ہے نا, ایک بلند ہوتا ہے اور ایک اس میں کم ذوق ہوتا ہے. تو ایسے ہی یاد رکھو محبت کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے, کس سے محبت کرنی ہے, کس سے دل لگانا ہے. جن کا ذوق نظر بلند ہوتا ہے ان کو چھوٹے موٹے حسینوں سے محبت بولو بھائی نہیں ہوتی, لفٹ ہی نہیں کراتے. ان کے حسن و جمال کا معیار اونچا ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے دور میں کسی نے حضرت کو خط لکھا کہ مجھے کسی لڑکے سے اللہ معاف فرمائے عشق ہو گیا ہے اور میں پاگل ہو گیا ہوں, یہ ہو گیا ہے, وہ بہت زیادہ دماغ خراب ہو گیا ہے, میرے دل سے اس کی محبت نکالیں کسی طرح. تو حضرت نے جب اس لڑکے کو دیکھا جس کا اس نے نام لیا, حضرت فرماتے ہیں بیچارہ نہ کوئی ناک نقش, اس کے کلر بھی بلیک, اور تاریخ میں ایک مشہور شخصیت گزرے ہیں, نام نہیں بتاؤں گا,
وہ ایک ہندو پہ عاشق تھے, ہندو لڑکے پہ, جس کا نام تھا لبھے چند. ایک ہسٹری میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے, اردو اور پنجابی شاعری میں, دونوں میں. میں نام نہیں بتاؤں گا, بلا وجہ کسی کو بدنام کرنے کا کیا فائدہ. تو وہ ہندو پہ عاشق تھا, ایک لڑکا ہندو بھی لڑکا, اور اس کا نام کیا تھا لڑکے کا؟ لبھے چند. ابھے نندر نہیں, لبھے چند. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اتنا بڑا شاعر اور اتنی شہرت پائی اس نے, عشق بھی کس سے ہوا؟ وہی ایک لڑکے سے, وہ بھی بیچارہ ہندو کسی گاؤں کا. تو حضرت پھر نقشہ کھینچا کرتے تھے کہ کیسا ہوگا وہ, ناک بہ رہی ہوگی. گاؤں کے بچے بیچارے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں نا, سڑپے مارتا ہوگا ناک کے اوپر کرنے کے لیے. تو حضرت نے جب اس بلیک کو دیکھا نا جس پہ عاشق تھا, حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کیا ہو گیا, تمہارا دماغ خراب ہو گیا. بھائی لڑکے پہ عشق تو چاہے کتنا خوبصورت ہو, وہ بلند ذوق نظر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے. جو لڑکوں پہ عاشق ہو رہا ہے وہ تو ویسے ہی بہت ہی گھٹیا ہے, بہت ہی گھٹیا. تبھی تو لوط علیہ السلام نے کہا تھا انی لعملکم من القالین, میں بہت, مجھے گھن آتی ہے, نفرت کرتا ہوں تمہارے اس عمل سے. میں تم گندگی میں کیوں جا رہے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, اللہ نے عورت پیدا کی ہے مرد کے لیے, ان کو چھوڑ دیا ان کے پیچھے, یہ تو تمہارے جیسے مرد ہیں. تو اس لیے پناہ مانگا کرو اللہ کی. یہ جو لڑکوں کا عشق ہے یہ نیچر کے خلاف ہے, نیچر سے بغاوت ہے, یہ گندگی ہے. تو خیر, اب وہ جو میں نے بتایا کہ معیار لوگوں کا مختلف ہوتا ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر زلیخا جسے کہا جاتا ہے, اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا, لیکن بہرحال تاریخ کی کتابوں میں زلیخا لکھا ہے, تو ہم بھی زلیخا ہی کہہ دیتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے. زلیخا عاشق ہوئی کس پر؟ یوسف علیہ السلام پر. یہ جو زلیخا تھی یہ بادشاہ کی بیوی, اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ایک بطور, یوں سمجھ لیں کہ ایک لے پالک ہوتا ہے, جیسے کوئی بازار سے فروخت شدہ غلام خریدے گئے تھے نا, تو اس کا معاشرے میں مقام نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اس کو تو ہم نے فلاں جگہ سے خریدا تھا, اس کے تو ابا کا نہیں پتا, اماں کا نہیں پتا کہاں رہتے ہیں, ہم نے ٹھکانہ دیا, ہم نے احسان کیا. آپ کو پتا ہے بادشاہوں کا معیار ذوق نظر اونچا ہوتا ہے, اور بادشاہوں شاہی گھرانے کی عورتوں کا ذوق نظر بھی, یہ جو ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی اور فلانا ہو گیا, یہ جو اس قسم کے واقعات آتے ہیں نا, یہ وہ ہیں جن کا ذوق نظر انتہائی گھٹیا ہوتا ہے. بھاگنا تھا تو اس دوسری کمپنی کے باس کے ساتھ بھاگ جاتی, یہ والا ٹھیک ہے نا, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. تو زلیخا کو عشق ہوا کس سے؟ اپنے گھر میں ایک پلنے والے نوجوان سے, جس کا دنیاوی لحاظ سے وہ مقام ہرگز نہیں تھا, نہ وہ شاہی خاندان کے, نہ وہ اس کنٹری کے. آپ کو پتا ہے دوسری کنٹری کے لوگوں کو اپنے ملک میں قبول کرنا بھی آسان نہیں ہوتا, لوگ ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یہ غیر ہے. اور یاد رکھو یہ کتا پن ہے, کسی دوسری قوم کے آدمی کو اپنی قوم میں ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنا, یہ کون سا پن ہے؟ بولو نا, کتا پن ہے, یہ کتوں کی خصلت ہے. آپ پاکستانی ہیں, آپ کے ملک میں کوئی دوسری کنٹری کا آدمی, آپ حسد کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کیوں آیا ہوا ہے. آپ کراچی کے ہیں, کوئی دوسری قوم کا آدمی کراچی میں آ گیا, رہ رہا ہے یہاں پہ, اوے تم ادھر کے ہو, تم یہاں کیوں رہ رہے ہو. آپ کراچی کے ہیں, آپ کے پی کے میں جا کے رہ رہے ہیں, وہاں آپ کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے, اوے تم تو اردو بولتے ہو, تم یہاں کیا کر رہے ہو. آپ بلوچستان کے ہیں اور آپ پنجاب میں جا کے رہنا شروع کر دیں, پنجاب والے ٹیڑھی نظروں سے دیکھیں, تم بلوچ یہاں کیا کر رہے ہو, تو پنجاب تو ہمارا ہے.
تو یہ کون؟ اور بلوچ پنجابیوں کو اس طرح نگاہوں سے دیکھنے لگے، تم تو پنجاب کے ہو، تم بلوچستان میں کیا کر رہے ہو؟ تو یہ کون سا پن ہے؟ کتا پن. یہ خصلت کس کی؟ جانوروں میں کس کی ہوتی ہے؟ کتے کی. کتا اپنی گلی میں دوسری قوم کے کتے کو برداشت، بولو بھائی، نہیں کرتا، نہیں کرتا. تو میرا دال روٹی میری یہاں سے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو نہیں برداشت کرتا. اور جو انسانوں کی صفات ہے نا، وہ ہے گلے لگانا. قرآن مجید نے مسافروں پہ احسان کرنے کا حکم دیا، تو مسافر تو اجنبی ہوتا ہے نا. اسلام نے ایسا کلچر بنایا تھا نا صحابہ کا، اس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں، جن میں ہیں باقی، کہ مسافر کو دیکھ کر ہمارے حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے